انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، جب قدرت اپنا رخ بدلتی ہے تو اس کے سامنے ہر مادی ترقی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ نیپال اور تبت کی سرحد پر ہمالیہ کے دامن میں ایک ایسا ہی دل دہلا دینے والا سانیہ پیش آیا ہے، جہاں بظاہر پرسکون نظر آنے والے گلیشیئرز اچانک قیامت خیز سیلاب میں بدل گئے۔ چند منٹوں کے اندر پانی کی سطح 30 فٹ تک بلند ہو گئی اور ہنستی کھیلتی بستیاں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ آئیے بات کرتے ہیں ایسا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جب گناہ حد سے بڑھ جائیں، جب انسان زمین پر سرکشی اختیار کر لے اور رب کی حدود کو پامال کرنے لگے تو قدرت کا سکون اچانک غیظ و غضب میں بدل جاتا ہے۔ نیپال اور تبت کی سرحد پر ہمالیہ کے دامن میں آنے والا حالیہ سیلاب محض ایک ماحولیاتی تبدیلی نہیں بلکہ غافل انسانوں کے لیے رب ذوالجلال کا ایک بڑا جھٹکا ہے۔ چند لمحوں میں بظاہر پرسکون نظر آنے والا پہاڑوں سے ایسا ریلا اترا کہ بستیاں ملبے کا ڈھیر بن گئی اور انسانی غرور خاک میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، خود انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں اللہ کے احکامات سے منہ موڑتی ہیں تو پانی، ہوا اور مٹی جیسی نعمتیں ہی ان کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہیں۔ نیپال کا یہ ہولناک سیلاب ہمیں قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود پر آنے والے عذابوں کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ مصائب اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی ناراضگی کا اندازہ اس ہولناک تباہی سے لگائیں کہ اب تک 460 سے زائد جانیں لقمہ اجل بن چکی ہیں اور 1400 سے زائد افراد مٹی اور پانی نیچے لاپتہ ہیں، جن میں سینکڑوں سیاح بھی شامل ہیں۔ کروڑوں ڈالر کے ہائیڈرو پاور منصوبے اور معلق پل تنکوں کی طرح بہہ گئے، سڑکیں کٹ چکی ہیں اور مواصلات کا نظام مفلوج ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کی بنائی ہوئی جدید ترین ٹیکنالوجی اور مضبوط ترین قلعے بھی اسے بچا نہیں سکتے۔ یہ مناظر محض دیکھنے اور بھول جانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کو جھنجھوڑنے اور استغفار کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب زمین پر گناہ عام ہو جائیں تو زلزلے اور سیلاب کثرت سے آئیں گے۔ یہ ناگہانی آفتیں ہمارے لیے ایک آخری وارننگ ہیں۔ آئیں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ کی ناراضگی سے اس کی رضا کی طرف پناہ مانگیں اور دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور نیپال کی متاثرین پر رحم فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔